الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، میں نے جو آیات کریمہ اور حدیث تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے، ایک ایسی چیز کو بیان کیا ہے جس کا انکار ناممکن ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے جو رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں، موت، حشر اور نشر کا انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں. بہت سی چیزوں کا انکار کرنے والے مختلف لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے. لیکن جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا انکار دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں کرتا. یہ ایسی چیز ہے اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے موت. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آ کر کے رہے گی. اور فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم نے جو اعمال کیے ہیں، چاہے اچھے اعمال کیے ہوں یا برے اعمال کیے ہوں، ان کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن پورا دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو شخص نیک عمل کرے گا، ہمارے احکامات کی تعمیل کرے گا، ہماری مان کر کے زندگی گزارے گا، اور وہ شخص جہنم سے بچا لیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. فَقَدْ فَازَ، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا، ایسا شخص مراد کو پہنچ گیا. اور تم کیا سمجھتے ہو دنیا کے اندر مشغول ہو کر کے کہ صرف جو چیز ہے، جو دکھائی دے رہا ہے وہی سب کچھ ہے، جو دنیا کے اندر موجود ہے وہی سب کچھ ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یہ تو دھوکہ ہے. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ.
کہ تم کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے پر پہنچ جاؤ، کہیں بھی جا کر کے چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں آ کر کے دبوچ لے گی، موت تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی، کہیں بھی پہنچ جاؤ۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں، مضبوط عمارتوں میں، مضبوط بلڈنگوں میں جا کر کے چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں ضرور آ کر کے پکڑ لے گی۔ تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ، کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم ڈرتے ہو، بچتے ہو، تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی، وہ تم سے مل کر ضرور رہے گی، وہ تمہیں آ کر کے ضرور رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، موت کے بعد تمہیں ایسی ذات کی طرف لوٹایا جائے گا، ایسی ذات کی طرف تمہیں لے جایا جائے گا، الی عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کی باتوں کو جاننے والی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والی ہے اور ظاہری چیزوں کو سب کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم کو تمہارے اعمال، تمہاری کرتوت کا بارے میں خبر دی جائے گی، بتایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی، مزوں کو اور مزے کی چیزوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ یہ آیتیں ہیں، یہ احادیث ہیں، ان کے علاوہ متعدد احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا بیان کیا ہے، موت کو یاد دلایا ہے۔ حضرات اس دنیا کے اندر انسان کی جو آمد ہوئی ہے، کوئی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر نہیں آیا، نہ میں اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آیا ہوں، نہ آپ حضرات اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہمارے آباء و اجداد اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا اسے بھیجا۔ اسی طریقے سے مرد بننے میں، عورت بننے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارے اختیار کو کوئی دخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا، انسان بنایا، ہم مرد بن کر کے پیدا ہوئے، عورتوں کو عورت بنایا، وہ عورت بن کر کے پیدا ہوئی، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ انسان، اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا، اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ آج انسان کو حاجی جی کے القاب سے پکارا جاتا ہے، کسی کو ڈاکٹر صاحب کے القاب سے پکارا جاتا ہے، قاری صاحب کے القاب سے پکارا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک وقت تھا کہ اس کی کوئی شناخت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر کیا ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ ایسی چیز تھا کہ جس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، ایسی چیز تھا جس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو بنایا، انسان کے ڈھانچے کو بنایا، اور کیسے بنایا؟ من نطفۃ امشاج، ایک نطفے سے بنایا، پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا۔ امشاج جو مخلوط نطفہ تھا، اور کیا مقصد تھا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اس انسان کو آزمائیں، اس کو پرکھیں، اس کا امتحان لیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بنایا، سننے والا بنایا، بصیر بنایا، دیکھنے والا بنایا، اور پیدا کر کے ہم نے پھر اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، صحیح اور غلط ہر راستہ ہم نے اس کے سامنے واضح کر دیا۔ وہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھائے، عقل سلیم عطا کی۔ انا ہدیناہ السبیل، اب تمہارے اختیار میں ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لا کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کر کے، اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں کو مان کر کے، اما شاکرہ، یا تو انسان شکر گزار بن جائے، وہ اما کفورا، یا اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر کے کفور بن جائے، کافر بن جائے، انکار کرنے والا بن جائے۔
ذمہ داری تھی پہنچا دینا، وضاحت کر دینا، دونوں راستے وضاحت کر دینا۔ اب انسان انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اگر انکار کرے گا ہماری نعمتوں کو، نہیں مانے گا، ہمارے احکامات کا انکار کر کے زندگی گزارے گا، ہماری حکم عدولی کرے گا، انا اعتدنا للکافرین، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں، اغلال طوق وسعیرا جہنم تیار کر رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور جو نیک لوگ ہوں گے، جو ہماری مان کر کے زندگی گزارنے والے ہوں گے، وہ ہماری نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے، انسان شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے، انعامات دیے، اور گناہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزائیں رکھی۔ اس وقت انسان، ہم لوگ، تمام انسانیت طرح طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور گناہ کی سب سے اہم وجہ یہی ہے جو میں نے آیت تلاوت کی، کہ ہم جو ہے سب سے پہلے اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی قبر کو بھول چکے ہیں، ہم اس حشر اور نشر، ہم اس قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ان گناہوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی مرنے سے پہلے زندگی ہی کے اندر اس کی قبر کی جگہ متعین کر دی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ یہ قبر جو ہے ہر دن انسان کو پکارتی ہے، جو زمین جس انسان کے لیے متعین کر دی گئی ہے قبر کے طور پر، وہ قبر اس انسان کو پکار کر کے کہتی ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں تاریکیوں کا گھر ہوں، میں تیرے انتظار میں ہوں، میرے سانپ اور بچھو تیرے انتظار میں ہیں، میری رحمتیں بھی تیرے انتظار میں ہیں، میرے پاس تیاری کر کے آنا، اگر تم تیاری کر کے آؤ گے تو تمہارا استقبال ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں تمہارا استقبال ہے، میں تمہارے لیے کشادہ ہو جاؤں گی، میں تمہارے لیے ٹھنڈی ہو جاؤں گی، تمہارے لیے مجھے پھیلا دیا جائے گا، تمہارے لیے مجھے باغ بنا دیا جائے گا، اور اگر تم تیاری نہیں کرو گے آخرت کے لیے تو میرے سانپ، جو اللہ تعالیٰ نے سانپ اور بچھو تیار کر رکھے ہیں، ان سے تمہارا استقبال کیا جائے گا، میں تمہارے لیے جہنم بن جاؤں گی، میں تمہارے لیے دہکائی ہوئی آگ بن جاؤں گی، اور کشادہ ہونے کی بجائے میں تمہارے لیے تنگ ہو جاؤں گی۔ یہ قبر آواز دیتی ہے روزانہ۔ گناہوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس قبر کو بھول چکے ہیں، اس عذاب کو بھول چکے ہیں، اس موت کو بھول چکے ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ قبر، یہ موت، اسی طریقے سے قیامت کا منظر سامنے رہے تو گناہ کا، کسی گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو، گناہ کا خیال بھی ذہن کے اندر نہ آئے۔ اگر خیال آئے تو انسان خود بخود سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر خیر کرے گا تو وہ بھی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے برابر بھی کوئی شر گناہ کرے گا تو وہ بھی اس کو سامنے پیش کر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ موت ایسی چیز ہے جو ہر حال میں ہر کسی کو آ کر کے رہے گی، ہر جگہ پر آ کر کے رہے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر موت کے حوالے سے، موت کے بارے میں، موت کے مضمون کے تحت، کہ ایک سوداگر، ایک کاروباری شخص جو ہے سمندری جہاز میں سفر کر رہا تھا، جو جہاز کا، سمندری جہاز کا مالک تھا، جو چلانے والا تھا، اس سے اس شخص نے کہا، باتیں کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کی موت کیسے ہوئی، آپ کے والد صاحب کیسے مرے؟ اس نے کہا کہ تم میرے باپ کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ میرا باپ، میرا دادا، ہماری ایک نسل جو اس سمندر کے اندر ڈوب ڈوب کر مری ہے۔ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی طوفان آیا، جہاز پلٹ گیا، اس کے اندر ڈوب کر کے مر گئے تمام کے تمام۔ تو اس سوداگر نے کہا، اس کاروباری شخص نے اس سے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا، کہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جس طریقے سے میرے باپ اور دادا اس سمندر کے اندر ڈوب کر کے مرے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی طوفان آئے مجھے بھی ڈبو دے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟
تو اس نے کہا صاحب ڈر تو بہت لگتا ہے مجھے بھی، لیکن یہ بتائیے کہ موت سے فرار کہاں پر ہے، موت سے بچنے کا ٹھکانہ کس جگہ پر ہے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کس جگہ پر رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گھر کے اندر رہتا ہوں اپنے۔ تو بتائیے تمہارے والد صاحب کی موت کہاں پر ہوئی؟ اس نے کہا گھر ہی میں ہوئی۔ تمہارے دادا کی موت کہاں پر ہوئی؟ اس نے کہا گھر میں ہوئی۔ تو یہ بتائیے کہ گھر کے اندر بھی موت آنی ہے، سمندر کے اندر بھی موت آنی ہے، خشکی کے اندر بھی موت آنی ہے، موت سے کہیں پر فرار ہے ہی نہیں، تم بچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں پر بھی پہنچ جاؤ موت تمہیں آ کر کے پہنچ لے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں میں سب سے بڑا مقام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے جواہرات اسی طریقے سے سونے وغیرہ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ روم کے ملک میں جا کر کے کسی سفر کے ارادے سے گئے تو وہاں کا جو امیر تھا، وزیر تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آج جو ہے ہمارے یہاں ایک پروگرام ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چلے اور ایک جنگل میں پہنچے، تمام لوگ دے کر کے ان کو۔ جب وزیر اور حضرت حسن بصری اور وہاں کا بادشاہ اس میں پہنچے جنگل کے اندر تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں اور وہاں پر ایک خیمہ بنا ہوا ہے، ایک جو ہے مقبرہ بنا ہوا ہے موتیوں کا، اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی بادشاہ اور وزیر وہاں پر پہنچے، ان کو دیکھ کر کے تمام لوگوں نے، سب سے پہلے فوج نے اس کا طواف کیا، اس مقبرے کا طواف کیا، سب سے پہلے فوج نے طواف کیا۔ اس کے بعد اس ملک روم کے اندر جو بڑے بڑے حکیم تھے، جو بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس کا طواف کیا۔ اس کے بعد جو فلسفی حضرات تھے، اہل علم تھے، تمام نے اس کا طواف کیا۔ اس کے بعد جو عورتیں تھیں جو زیوروں سے لدی ہوئی تھی، تمام نے اس کا طواف کیا۔ اس کے بعد سب سے آخر میں بادشاہ اور وزیر اس کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام منظر دیکھتے رہے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب واپس لوٹے محل میں تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا، کیا ہو رہا تھا یہ؟ تو اس وزیر نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے قیصر روم کا سب سے بڑا بادشاہ، اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا انتقال ہو گیا آج کی تاریخ میں۔ ہم ہر سال اس کے مقبرے پر جاتے ہیں، اس کی قبر پر جاتے ہیں اور ہم اسی طریقے کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ پروگرام کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کہ تجھے موت آ گئی ہے، اگر ہم کسی طریقے سے موت کے ذریعے سے تجھے بچا سکتے تھے، کہ فوج کے ذریعے سے، چاہے حکیموں کے ذریعے سے یا اہل علم کے ذریعے سے یا سونا اور جواہرات کے ذریعے سے، اگر تجھے ہم بچا سکتے تو ہم یہ تمام کی تمام چیزیں تیرے اوپر نثار کر دیتے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ معاملہ تو اس ذات کے ساتھ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو کاروبار کیا کرتے تھے، سب سے بڑے کاروباریوں میں نام شمار ہوتا تھا۔ حضرت فوراً وہاں سے اپنے ملک میں آئے، بصرے میں، اپنے علاقے میں آئے اور جتنے بھی جواہرات کے تمام فی سبیل اللہ فقیروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد 70 سال تک ایسی عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی سب سے بڑی فہرست میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام رکھ دیا۔ یہ موت اگر ذہنوں میں ہو، ہمارے آنکھوں کے سامنے، یہ عذاب قبر، یہ قبر کا منظر ہمارے سامنے اگر ہو تو تمام کی تمام گناہوں، اسی طریقے سے تمام کی تمام غلطیوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں قوموں کی جو عمریں ہوا کرتی تھی وہ ہزار سال ہوا کرتی تھی، 100 سال، کئی سو سال ہوا کرتی تھی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ لیکن جب لوگوں کے حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے، بعد میں چل کر کے عبادت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مختصر کر دیا، 100 سال کی لمٹ کر دی تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہ مختصر وقت عبادت میں لگا سکے۔ لیکن آج بھی جو مقصد تھا
زندگی دینے کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ آج بھی اس 100 سالہ زندگی کے اندر بھی اس کو بھول چکے ہیں۔ موت سے کہیں بھی چھٹکارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ تک متعین کی ہوئی ہے۔ وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس ان کا وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ان کو گھور کر کے دیکھنے لگے۔ جب وہ ملاقات کر کے بھی چلے گئے تو وزیر نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کون شخص تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت تھے، موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام۔ تو اس نے کہا یہ مجھے گھور کر کے دیکھ رہے تھے، مجھے ڈر محسوس ہوا۔ آپ چاہیے آپ ایسے کریے کہ مجھے جو ہے آپ فلاں جزیرے میں بھیج دیجیے، ہوا کو حکم دے دیجیے کہ ہوا مجھ کو فلاں جزیرے میں لے جا کر کے چھوڑ دے، میں وہاں پر رہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ اس وزیر کو لے کر کے فلاں جزیرے میں چھوڑائی۔ جیسے ہی وہ اس جزیرے میں پہنچا فوراً عزرائیل علیہ السلام ملک الموت حاضر ہوئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، نمٹ گیا۔ چند دنوں بعد ملک الموت کی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمارے فلاں وزیر تھے جو آپ اس دن آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص مجھے گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم مل چکا تھا کہ اس شخص کی تمہیں روح قبض کرنی ہے اور فلاں جزیرے میں جا کر کے کرنی ہے، اس کی موت کا وقت جو ہے فلاں جگہ جو ہے فلاں جزیرہ ہے، اور ابھی تک یہ شخص یہاں پر موجود ہے، میں اسے گھور کر کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح کیسے قبض کر سکتا ہوں میں فلاں جزیرے میں جا کر کے۔ لیکن آپ نے ہوا کو حکم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وقت متعین کر دیا تھا، موت کی جگہ متعین کر دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے اس کو فلاں جزیرے میں پہنچا دیا، تو اس لیے میں اس کو گھور کر کے دیکھ رہا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی جگہ تک متعین کر دی ہے۔ انسان چاہے کہیں پر ہو، انسان سفر کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اس مقام پر ضرور پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی موت متعین کی ہے۔ موت ہر کسی کو آنی ہے۔ ایک روایت ہے، لمبی روایت ہے، مسند ابو سعید اسی طریقے موصلی کی روایت ہے کہ لمبی حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب دنیا میں قیامت کے روز تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کریں گے یا اللہ تمام لوگ مر چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتے بھی ہیں، کہیں گے کہ اب کون بچا ہے؟ تو حضرت ملک الموت کہیں گے کہ اب یا تو میں بچا ہوں یا آپ بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جبرائیل اور میکائیل اسرافیل بچے ہیں اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میکائیل اور اسرائیل ان کو بھی موت آ جائے، یہ بھی مر جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو موت دینے کا تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کانپنے لگے گا، تھرانے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے، میرے عرش کے نیچے جو بھی جاندار موجود ہے، سانس لینے والا موجود ہے، تمام کو موت آئے گی آج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل بھی مر جائیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کون بچا ہے؟ وہ کہیں گے آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں، اسی طریقے سے میں بچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد جا کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سب جانتے ہوئے پوچھیں گے کہ بتائیے اب کون کون بچا ہے، زندہ کون بچا ہے؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب یا تو آپ بچے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آنی ہے، تو یا میں بچا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم ہماری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس طریقے سے دیگر مخلوق تھی تم بھی ہماری ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، روح قبض کرنے کے لیے تمہیں بنایا تھا، تم نے وہ کام پورا کیا، اب تمہیں بھی موت آ جائے، تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو اللہ جس کا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ فیصلہ ابدی ہو جائے گا۔
جس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا وہ جنت میں، جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا وہ جہنم میں۔ اس کے بعد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچے گی، اور اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے لیمن، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیمن الملک اليوم، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لیمن، اعلان کریں گے لیمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج انسان دنیا کے اندر جو انسان اپنی حکومت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو نمرود اور فرعون کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا مانا کرتے تھے، اپنی بادشاہت کا لوگوں سے اقرار کرایا کرتے تھے، اپنے سامنے سجدے کرایا کرتے تھے، بتاؤ تو صحیح لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس وقت جو آج انسان بولتا ہے اپنی قابلیت کا، اپنی صلاحیت کا، لوگوں کے سامنے دبدبہ جمانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بالکل چپ چاپ اور بلکہ ایک ذرات کی شکل میں، مٹی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ اعلان ہوتا رہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج اس اللہ کی حکومت ہے، آج اس ذات کی حکومت ہے، آج اس ایک خدا کی حکومت ہے، اللہ احد جو ایک ہے، اللہ الصمد جو بے نیاز ہے، لم یلد جس نے کسی کو جنا نہیں ہے، ولم یولد اور نہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، آج اس ایک اللہ کی حکومت ہے۔ آج بتاؤ کون ہے بادشاہت کرنے والا؟ حضرات، بات کا خلاصہ اور بات کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی موت کو، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جس کا تذکرہ بار بار کرایا، ہمیں یاد دلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں یاد دلایا، اس کو یاد رکھیں، ہر کسی کو آنی ہے، اس کو یاد کریں اور اس کی تیاری کریں۔ حدیث میں ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو سدھار لے، وعمل لما بعد الموت اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے تمام حضرات موت کے لیے تیار اور موت کی بات کی تیاری کر رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ